أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی. اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا. اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دیجیے اور شہر بھی کیسا امن و امان والا اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجیے اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں. باقیوں کو آپ جانیں. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لیے ثمرات سب کو دوں گا مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے. البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے سو وہ اس واسطے ایسے شخص کو جو کہ کافر ہے تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا لیکن پھر بعد مرگ اس کو کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے. اللہ بچاوے. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. ہماری دعا کو سنتے ہیں ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. اے ہمارے پروردگار اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے مہربانی کرنے والے. معارف و مسائل.
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، مال و منال، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے تعمیل احکام ربانی میں مسارعت کے جو کارنامے پیش کیے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر شفقت و محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے۔ مذکور صدر آیات اس کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین و دنیا کی آسائش و راحت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، دعا کو شروع لفظ رب سے کیا ہے جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالی کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر و داعی ہیں۔ پھر سب سے پہلے دعا یہ فرمائی کہ اس چٹھیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذا البلد آمنا کے الفاظ سے آئی ہے، جس میں البلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو عربی زبان کی اصطلاح میں معرفہ کہلاتا ہے۔ فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو آیت سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ سے آئی ہے، یہ اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر بنا نہیں تھا۔ اس وقت بلد کو بغیر الغام الف لام کے نکرہ کے ساتھ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کی ہے جب مکہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے، بحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سکان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد و برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالی نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں، ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ حرم محترم کے مامون ہونے کے بعد یہ احکام جو دعائیں ابراہیمی کا نتیجہ ہیں زمانے جاہلیت سے قائم چلے آتے تھے، اسلام اور قرآن نے ان کو اور زیادہ نکھارا اور تقویت پہنچائی۔ حجاج ابن یوسف اور پھر قرامتہ کے ظلم و ستم اور بدکاریوں سے جو قتل و قتال حرم میں ہوا، اول تو وہ خود اسلام کا نام لینے والوں کے ہاتھوں ہوا۔ کوئی کافر تو حملہ آور نہ تھی، کوئی کافر قوم حملہ آور نہ تھی، اور کوئی شخص خود اپنے گھر کو آگ لگائے تو وہ امن کے منافی نہیں۔
اس کے علاوہ یہ واقعات شاذہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کی مدت میں گنے چنے ہیں، اور قتل و قتال کے بعد ایسا کرنے والوں کا انجام بھی سب کے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شہر کو ایک معمون شہر اور دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دی ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر بھی یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال تو کیا جانوروں کا بھی شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالی نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کو ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا جس کو بحکم خداوندی جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا۔ حکمت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ مکرمہ پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود فرما دیا، وَبَنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس پر رشک کرتے۔ رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے، رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے اس کے معنی پھل کے ہیں اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما دیا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لائے جائے کریں گے، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرا ثمرات کل شجر نہیں فرمایا بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغیر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کے ثمرات ہیں۔ اس طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالی نے اگرچہ ارض حرم کو نہ کاشت کی زمین بنایا ہے نہ صنعت کاری کی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت و بآسانی وہاں مل جاتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی احتیاط، اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالی کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی امامت و اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگا دی کہ یہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالی کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا
ومن کفر، یعنی یہ دنیا خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے اگرچہ وہ ظالم و مشرک و کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور قناعت نہ کرنے کی تعلیم۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے تو وہ اپنے عمل کو بہت قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالی کے شان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے بلکہ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بناء بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل علیہ السلام کو حاصل تھی کہ اطاعت و فرما برداری کی بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالی کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پورا ادا نہیں کر رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی نہیں۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطرت ہوتی ہے، ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ بحوالہ بحر محیط، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قس بن سعیدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ بحوالہ بحر محیط، ارنا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے، اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفات، منا، مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے۔ اسی لفظ ارینا
اسی لیے لفظ ارنا استعمال فرمایا، اس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجئے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی، چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اے ہمارے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کریں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کامل الانتظام۔ تشریح لغات، یتلو علیہم آیاتک مصدر تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور الحکمہ کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے: حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے جاتے ہیں۔ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا ترجمہ تہ کی باتیں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور لفظ حکمت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے: علم صحیح، نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق وغیرہ۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ حکمت سے کیا مراد ہے۔ مفسرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما جو معانی قرآن کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے
کسی نے تفسیر قرآن اور کسی نے تفقہ فی الدین فرمایا ہے اور کسی نے علم احکام شریعہ کہا ہے اور کسی نے کہا کہ ایسے احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سب کا حاصل وہی حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لفظ یزکیہم زکوٰۃ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے. معارف و مسائل. تشریح مذکور سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالی سے یہ دعا فرمائی، یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کو اپنی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک کرے. اس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف ہے، دوسرے ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہوں گے. حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالی کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا. اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے. پھر قرآن میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس پر غور کیجیے. بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مقاصد. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں. ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ. پہلا مقصد تلاوت آیات. یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے. یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں. ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے
کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ لینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا، ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی، تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جداگانہ دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں غور کیا جائے تو دو اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معنی مقصور ہوتے ہیں، الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں اگر معمولی تغیر و تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآن کے ساتھ خاص احکام شریعہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ هو النظم والمعنی جمیعا، یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر معنی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں، اگرچہ مضامین بالکل صحیح درست ہی ہوں۔ ان مضامین قرآنیہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق ہیں اس پر عائد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ میں وارد ہے وہ بدلی ہوئی زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا، اور اسی لیے فقہائے امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے، جس کو عرف میں اردو کا قرآن یا انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو قرآن اردو یا انگریزی میں نقل کیا گیا ہے وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب سے علیحدہ تلاوت آیات کو جداگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معنی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں۔ اسی لیے جس طرح رسول کے فرائض میں معنی کی تعلیم داخل ہے اسی طرح الفاظ کی تلاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اگر بے سمجھے بھی پڑھے جائیں تو بیکار نہیں بلکہ موجب ثواب عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ سمجھے طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہے۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھے اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے، مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جس طرح ان کے معنی کا سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو معانی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معانی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جاں بنائے رکھا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں اور اکثر حضرات 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں اسی ہفتہ واری معمول کی علامت ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معانی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معانی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھیں تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کریں اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ قرآن کو معاذ اللہ جنتر منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنائیں، اور بقول اقبال مرحوم سورہ یاسین کو صرف اس کام کے لیے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان سہولت سے نکل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے، اور اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں، جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلا آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں، معمولی روزمرہ کے کام محض کتاب کے مطالعے سے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج تو ہر صنعت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فوٹو دے کر کام سکھانے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ کوئی درزی بنتا ہے، نہ باورچی، نہ یا لوہار۔ اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان کتابوں کی زبان جانتا ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معمولی فنون اور ان کو سمجھنے کے لیے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے، تو مضامین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبعیات و فلسفے تک تمام گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہے، وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معارف قرآن کا ماہر سمجھا جائے، تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل، ابو لہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، دوسری طرف تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والوں کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مضامین قرآنی کو بتلانے سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اللہ کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالی علیم و حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآنی کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم و استاد کی ضرورت ہے، اور یہاں ہر استاد بھی کافی نہیں۔
اور یہاں پر عام استاد بھی کافی نہیں، بلکہ ان مضامین کا استاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو حق تعالی سے بذریعہ وحی شرف ہم کلامی حاصل ہو، جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی و رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے معنی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے، اور میں نے اوپر بتلایا ہے کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، جس سے واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس طرح معنی قرآن کو سمجھانا اور بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگن ہو۔ اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے ہمت و فرصت نہیں ہے تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ تیسرا مقصد تزکیہ، تیسرا فرض حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہر و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد، نیز تکبر و حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ ہیں۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدا گانا فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے ان کو عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔ ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اب اس سلسلے کی دو باتیں اور قابل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اللہ جل شأنہ نے ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح محض کتاب نازل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں سلسلے برابر جاری رکھے۔ اللہ جل شأنہ کی اس عادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی
کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے نہ کوئی مربی انسان، بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات اور الہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب یا قرآن ہے، دوسری طرف ایک معلم اور مربی انسان کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے ان کا خوگر بنائے، کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی، ہاں تعلیم و تربیت میں معین و مددگار ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایتیں دی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ صادقین کی تعریف اور اوصاف بیان کر کے فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے اس کے کہ صراط القرآن یا صراط الرسول یا صراط السنہ فرمایا جاتا، کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ ان سے صراط مستقیم حاصل کی جائے۔ ارشاد ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ دوسری ان کی جگہ ان کی مزید تعیین اور توضیح قرآن میں وارد ہوئی جن پر اللہ تعالی کا انعام ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کچھ حضرات کے نام متعین کر کے دینی معاملات میں آپ کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو میں تمہارے لیے اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اولاد اور اہل بیت۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی میرے بعد ابو بکر و عمر، یعنی میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ترجمہ میرے طریقے کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن، ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہیں، قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت۔ اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین اور دینیات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تحصیل اسی پر دائر ہے کہ ایک طرف ہر فن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کے یہی دو بازو ہیں۔
لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کی غلط روش میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔ بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے، اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، نہ ماہ علماء کی ضرورت، نہ تربیت مشائخ کی حاجت۔ یہ دوسری گمراہی ہے جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے، کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین و ملت سے بالکل نکال دیتی ہے، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سمجھا جائے کہ اصلی حکم اصلی صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کا ہے اور اطاعت اصل میں اسی کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بعینہ ہی اللہ جل شأنہ کی اطاعت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں جو علمی اور عملی مشکلات سامنے آئیں، اس کے لیے ماہرین کے قول و فعل سے امداد دینے کو سرمایہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے۔ آیت مذکورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب کو داخل فرمانے سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن فہمی کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اور اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے، تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک زیر و زبر محفوظ ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں، ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جس کو سنت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ جل شأنہ کی طرف سے اگرچہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے کی حفاظت قرآن کے لیے موعود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے الفاظ اور زیر زبر تک بالکل محفوظ چلے آئے ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی روح سے لازمی ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہیں۔ جب کسی طرف سے اس میں رخنہ اندازی یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی، ماہرین سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نکھار کر رکھ دیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ بھی اسی طرح رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رخنے کی اصلاح کرتی رہے گی۔
خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل قیامت تک فرض ہے، تو لازم ہے کہ قیامت تک تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی اور محفوظ رہیں۔ اس لیے آیت میں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک باقی اور محفوظ رہنے کی بھی پیشن گوئی موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک علم حدیث کے ماہر علماء اور مستند کتابوں کے ذریعے محفوظ رکھا ہے۔ اس سے اس دجل و الحاد کی حقیقت کھل جاتی ہے جو آج کل بعض لوگوں نے احکام اسلام سے جان بچانے کے لیے یہ بہانہ تراشا ہے کہ موجودہ ذخیرہ حدیث محفوظ اور قابل اطمینان نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اڑ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اٹھ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا ہے۔ تزکیہ کے معنی باطنی نجاسات اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے، یعنی شرک و کفر اور عقائد فاسدہ سے، نیز برے اخلاق، تکبر، حرص، طمع، بغض و حسد، حب مال و جاہ وغیرہ سے پاک کرنا۔ اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں، اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ تزکیہ کو تعلیم سے جدا کر کے مستقل مقصد رسالت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرار دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تعلیم کتنی ہی صحیح ہو، محض تعلیم سے عادتاً اصلاح اخلاق نہیں ہوتی جب تک کسی تربیت یافتہ مربی کے ذہن نظر عملی تربیت حاصل نہ کرے، کیونکہ تعلیم کا کام در حقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلا دینا ہے، مگر ظاہر ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محض راستہ جان لینا تو کافی نہیں جب تک ہمت کر کے قدم نہ اٹھائے اور راستہ نہ چلے، اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت اور کچھ نہیں، اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت کے اور کچھ نہیں، ورنہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے جانتا ہوں ثواب طاعت الزہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم نے تزکیے کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل مقصد قرار دے کر تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا ہے، کیونکہ محض تعلیم اور ظاہری تہذیب تو ہر قوم اور ہر ملت میں کسی نہ کسی صورت سے کامل یا ناقص طریق پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ہر مذہب و ملت اور ہر سوسائٹی میں انسان کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے، ہر مذہب و ملت اور ہر سوسائٹی میں اس کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی پھر قبائلی زندگی اور اس سے بڑھ کر سیاسی و ملکی زندگی پر حاوی اور بہترین نظام کی حامل ہے، جس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے۔ انسانی لیاقت اور استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہیں، انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسانوں کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔ جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا، اور جو جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تیار ہوئی، ایک طرف ان کی عقل و دانش اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے اس کے سامنے گرد ہو گئے، تو دوسری طرف ان کے تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ اور اعتماد اللہ کا یہ درجہ تھا جو خود قرآن کریم نے الفاظ میں بیان فرمایا، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جس طرف چلتے تھے فتح و نصرت ان کے قدم لیتی تھی، تائید ربانی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کے محیر العقول کارنامے جو آج بھی قوم و ملت کے ذہنوں کو مرعوب کیے ہوئے ہیں، وہ اسی تعلیم و تزکیہ کے اعلیٰ نتائج ہیں۔ آج دنیا میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تبدیل و ترمیم پر تو سب لوگ غور کرتے ہیں، لیکن تعلیم کی روح کو درست کرنے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ مدرس اور معلم کی اخلاقی حالت اور مصلحانہ تربیت کو دیکھا جائے، اس پر زور دیا جائے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہزار کوششوں کے بعد بھی ایسے مکمل انسان پیدا نہیں ہوتے جن کے عمدہ اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہوں اور دوسروں کی تربیت کر سکیں۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، ان سے پڑھنے والے طلباء زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید اور بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس نصاب کے پڑھانے والوں کی علمی و عملی و اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہاں تک رسالت و نبوت کے 3 مقاصد کا بیان تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سردار دو عالم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو 3 فرائض منصبی سپرد کیے گئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پورا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پورا کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرت العرب میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا، یتیم کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے، توریت و انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے، قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار جانا جاتا تھا۔ تزکیے کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے، بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے، جو راہزن تھے راہبر بن گئے، غرض بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے، تنخوئی اور جنگ جوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی، چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔ الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو ان کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بعد من صلى وصام وقعد وقام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.